السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آج کے دکھاوے کے دور میں ہر کوئی شخص ایک دوسرے سے بہتر دکھنا چاہتا ہے اور ہر وہ چیز خریدنا چاہتا ہے جو دوسرے کے پاس موجود ہے، اور اس دکھاوے کے چکر میں ہم کئی وہ کام کرتے ہیں جو کہ غلط ہے یا پھر ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ آج ہم دوسروں سے بہتر دکھنے کے لیے کئی وہ چیزیں انسٹالمنٹ یا پھر قسطوں میں خرید لیتے ہیں جسے ہم ایک مشت نہیں خرید سکتے، اور ان انسٹالمنٹ پر ہم جانے انجانے میں کتنے گنا بیاج دیتے ہیں۔ اس بیاج یا انٹرسٹ کی وجہ سے ہم اپنے محنت کے پیسوں کو کماتے ہیں اور انہی پیسوں سے ہم کسی اور کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، سود یا ربا دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک نقدی طور پر، جیسے کہ کسی نے کوئی مال ادھار دیا اور وہ شخص اس مال پر اپنے حساب سے کچھ رقم زیادہ مانگے، یا پھر رقم دینے کے بعد آپ سے ہر مہینہ یا ہر ہفتے اس رقم کا کچھ پرسنٹیج ربا یا سود لے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز یا سامان خریدنے میں ربا دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی سامان خریدا اور اس کی رقم آپ انسٹالمنٹ یا قسطوں میں چکاتے ہو، تو آپ کو ہر قسط پر کچھ پرسنٹیج سود دینا پڑتا ہے۔ ناظرین، تو آئیے اب ہم جانتے ہیں اسلام میں سود لینا کیسا ہے۔ اسلام میں سود لینا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں اور حدیث میں سود لینے یا دینے کو سخت طرح سے حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ گناہ ایک شخص کے ایمان کو اور اس کی آخرت میں بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سود لینے یا دینے کی وجہ سے شخص اپنے مال و دولت میں بربادی اور تنگستی کا شکار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سود لینا معاشرے میں انصاف اور صاف نیت کو نقصان پہنچانے والا عمل ہے، کیونکہ سود کا سسٹم امیر کو اور غریب کو الگ الگ طور پر اثر کرتا ہے۔ سود یا ربا لینا اسلام میں حرام ہے۔ قرآن اور حدیث میں سود یا ربا لینے یا دینے کو سخت طور پر منع کیا گیا ہے اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو آئیے ناظرین جانتے ہیں قرآن میں سود کا بیان۔ قرآن میں کچھ آیتوں میں سود کو اور سود لینے والوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 275 میں اللہ نے سود کو حرام کر دیا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 278 اور 279 میں فرمایا گیا ہے، مومنو، اللہ سے ڈرو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، پھر اگر ایسا نہ کرو گے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان ہے اور نہ تمہارا نقصان ہے۔ قرآن کے علاوہ حدیث میں بھی سود کے لینے یا دینے کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، آئیے اب ہم جانتے ہیں حدیث میں سود کا بیان۔ سود کے متعلق حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والا، سود دینے والا، اس کی گواہی لینے والا اور دونوں ان کے شاہد بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کا لینا، دینا، اس کی گواہی لینا اور دونوں سود لینے اور دینے والے کو مبارک لینا سب کو حرام ہے۔ اسلام میں سود حرام قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمل معاشرے میں انصاف کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، کمزور لوگوں کو زیادہ کمزور اور مجبور کر دیتا ہے۔ اسلام مال و دولت کمانے کا حلال اور انصاف طریقوں کو کھلی آزادی دیتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سود سے بچ کر حلال اور شرعی طریقوں سے اپنا مال کمائے، جس سے معاشرے میں انصاف اور صاف نیت قائم ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہر مسلمان کو سود لینے اور دینے سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک اور شیئر کریں، اور اسی طرح دینی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے سکون چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔